آئس کریم کھانے چلیں، میرا دل کر رہا ہے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا، کھا لیں آپ مجھے اگر کھا سکتے ہیں تو۔ سچ میں مجھے اجازت دے رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولا، ہاں سچ میں اجازت دے رہی ہوں۔ وہ معصومیت سے بولی، اور وہ لڑکی والا کہاں جانتی تھی کہ وہ کیا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ ایک دم سے اس کے لبوں کے اوپر جھکتا ہوا خود کو سیراب کرنے لگا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور اس کا سانس بند ہونے لگا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد وہ اسے الگ ہوا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ٹیبل پہ پڑا ہوا پانی وال گلاس اپنے لبوں پر لگا چکی تھی اور آنکھوں میں خوف سا چھا گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں پتہ ہے یہ سب کچھ عام ہوتا ہے اور اسے ہی تو محبت کہتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان یہ کہتے ہوئے وہ شدت سے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا اور وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ جب بھی اس کی طرف دیکھتی تو اس کے بعد اس نے کالج جانا سٹارٹ کر دیا تھا۔ واپسی پہ وہ اسے کالج سے پک کر لیتا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی اس کی دوستیں تھیں جو کالج میں سے اسے المیر کے نام سے چھیڑنے لگیں۔ وہ شرما کے نگاہیں جھکا جاتی تھی۔ رات کا وقت تھا اور وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی ہوئی تھی اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ المیر کب سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ المیر کمرے میں داخل ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نشے کی حالت میں ہے۔ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے، آپ نے نشہ کیا ہوا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ وہ المیر سے کبھی ایسی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ نشہ بھی کرتا ہے۔ وہ آنکھوں میں نشہ لیے ہوئے اس کے قریب آنے لگا اور ہمارے لیے اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے قریب آیا، جسے دیکھ کر تو وہ ایک دم سے حیران اور پریشان ہو گئی تھی اور اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا اسے کتابوں کو سائڈ پر پھینکتا اس کے اوپر جھک چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ المیر اس قدر آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ اب میں نے تمہارا نشہ کرنا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکا اور اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز نہیں کریں، میں اسٹڈی کر رہی ہوں، مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ یہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ پلیز مجھے پڑھنا ہے، کل میرا بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے۔ وہ دور جانے کی کوشش کرنے لگی تھی اور میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، اس وقت مجھے میرا حق چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی جانب اس سے بولنے لگا اور وہ پریشان ہو گئی۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ خود کو بچانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی اور ناکام کوشش کرنے لگی۔ کافی وقت کے بعد اس نے جیسے ہی الگ ہوا تو وہ بے جان سی حالت میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، مسلسل چھت کو گھورے جا رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ ایسی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنی بری طرح سے اس کے ساتھ پیش آئے گا اور اپنے ہی بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ المیر جس کی ابھی ہی آنکھ لگی تھی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اسے یوں احساس ہوا، اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہو؟ میں نے ایسا بھی تو کچھ نہیں کہا۔ وہ محبت بھرے انداز میں اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا تھا، اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، جبکہ وہ ایک دم سے پریشان ہو چکی تھی۔ یہ وہ المیر ہے ہی نہیں جس سے اس کی شادی ہوئی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کر چکا ہے، مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی اور اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ بالکل پسینے میں شرابور ہو چکی تھی۔ وہ بڑے بڑے سانس لینے لگی اور اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے کہنے لگا، سوری میری جان، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے۔ آپ یہ سب بھی کرتے ہیں، نشہ بھی کرتے ہیں؟ مجھے بہت عجیب لگا اور مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آپ دوبارہ ایسا کریں گے۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بہت زیادہ رونے لگی تھی اور ٹھیک ہے، بالکل ایسا نہیں کروں گا، اب چپ ہو جاؤ، پریشان مت ہو، یہ کہتا ہوا وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا اور وہ تو جانتی نہیں تھی، وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اسے اس چیز کا بہت زیادہ دھچکا لگا تھا اور دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی، محبت سے سمجھا رہا تھا، کتنے شوق سے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر آج وہ بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دے چکا تھا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی محبت کے ساتھ اس قدر پیش آئے گا۔ یہ چیزیں اسی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی اور محبت سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا، میری جان رونا بند کرو، پلیز رونا بند کرو، مجھ سے تمہارا رونا برداشت نہیں ہو رہا، دوبارہ ایسا میں کچھ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے، پلیز پریشان مت ہو۔ اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا، مگر وہ اس کی ایک بات پر بھی یقین نہیں کرنے لگی۔ باتیں سنی انسنی کرتے ہوئے بس روئے جا رہی تھی۔ پلیز نا میری جان، اب چپ کر جو، بند کر دو رونا، یہ کہتے ہوئے اسے مکمل طور پر اپنے سینے میں پینچے جا رہا تھا اور خود میں چھپائے جا رہا تھا۔
کافی دیر تک روتے روتے سو چکی تھی اور اس کی پیشانی کو چھونے لگا تھا جہاں ہم ہلکے ہلکے بخار کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا شاکڈ ہو جائے گی اور شاید کافی زیادہ ڈسٹرب تھی، جس کی وجہ سے اب اسے بخار ہونے لگا تھا۔ وہ رات بھر اسے اپنی باہوں میں برا لیٹے رہا، لپٹائے ہوئے محبت سے اسے چومتا رہا، جیسے ہی وہ اپنے اندر کی لگی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کی باہوں کے حصار میں یوں ہی بکھری ہوئی حالت میں پڑی سو رہی تھی اور اس کے اوپر چادر ٹھیک کرتا ہوا وہ ایک دم سے اٹھ چکا تھا اور اس کی پیشانی کو چومتا ہوا فریش ہوا اور اس کے بعد وہ اس کے سامنے بالکل بھی نہیں آیا، ناشتے کے لیے آیا تھا اور وہ اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی، فریش لگ رہی تھی، بال بھیگے ہوئے تھے، مگر وہ نہیں جانتی تھی، بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، یہ لو میری جان، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گا تمہیں۔ نہیں میں کر لوں گی، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے ناشتہ پکڑنے لگی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ اور اس کے قریب جا کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا ہوا بولا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ناراض نہیں ہوں میں، بس کیوں ناراض ہونا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی تھی اور وہ ایک دم سے اس کے بازو کو اسے پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے قریب اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ مجھے پتا ہے تم مجھ سے ناراض ہو، پلیز میری جان مجھ سے ناراض مت ہو، پلیز مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی نہ کرو، میں ناراض ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگی تھی اور سینے سے سر ٹکا چکی تھی۔ کروائیں مجھے ناشتہ، یہ کہتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے ناشتہ کرنے لگی اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ جانتا تھا کہ ڈسٹرب لگ رہی ہے، تبھی سونے کا کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، میں آفس جا رہا ہوں، یہ کہتا ہوا اٹھنے لگا اور ایک دم سے اس کا بازو پکڑ کر گئی۔ کیوں، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے لپٹ کے اس کے کندھے سے لگ چکی تھی۔ ابھی بھی وہ کافی زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ میری جان یہ چیز نارمل ہے اور یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ میری گڑیا کو یہ سمجھنا چاہیے نا کہ وہ جس طرح بولا وہ آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی، میں یہ سب دوبارہ نہیں ہونے دوں گی، برداشت نہیں کر پاؤں گی، یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر چکی تھی اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے لگی اور وہ اس کی پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا، کوئی بات نہیں، دوبارہ میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کہوں گا، تم پریشان مت ہو۔ وہ بھی پورا دن اس کے پاس لیٹا رہا اور وہ کبھی اس کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی اور کبھی اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے لگتی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اتنی زیادہ میچور نہیں ہے، اسی لیے اسی طرح کی حرکت کر رہی ہے اور اسے سمجھ پاتی۔ وہ اسے خود پر بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا، وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا تھا۔ ایک چھوٹی عمر کی لڑکی گھر میں داخل ہوا تو اسے کہوں گی کی آوازیں آ رہی تھی۔ لاؤنج میں آیا تو سامنے اس کے بابا جان کے ساتھ باتوں اور یہاں سے جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ اسے کون سی ایسی بات بتا رہی تھی کہ وہ ہنس کر پاگل ہوئے جا رہی تھی، اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ واہ بھائی کیا بات ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ہاں جی آپ نے تو آنے میں بہت دیر کر دی، اتنی دیر کر دی تھی، بابا جان اتنی اچھی باتیں میرے ساتھ کر رہے تھے اور تبھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا جان اتنی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتائے جا رہی تھی اور وہ ان کی باتیں بہت انجوائے کر رہی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے بابا جان آپ سے باتیں بھی کرتے ہیں، مجھ سے تو کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا بابا جان نے اچھی باتیں کی، وہ آپ اپنے باپ کو دیکھتا ہوا بولا، تو تم اس قابل ہو تو میں صرف اپنی بیٹی سے باتیں کروں گا، کہتے ہوئے وہ مسکرانے لگا اور کافی باتیں کرنے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا آپ واپس اس کمرے میں آ گئی تھی؟ آج اس کے چہرے پر بہت زیادہ رنگت بالکل اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ محبت سے پوچھنے لگا تھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آ کے دوسری طرف سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی اور پیچھے سے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اسے اپنے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن پہ بوسہ دے گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کرے۔ کیا ہوا، پریشان ہے؟ پریشان کیوں ہو؟ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، اتنے قریب کر گیا، پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے محسوس کر رہا تھا کہ وہ سارا ٹائم اپنی اسٹڈی کو دے رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ کہتے ہوئے اس نے رخ موڑ لیا تھا اور اسے اس طرح کا بدلاؤ اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا اور اس کی طرف دیکھتا ہوا اس کے چہرے کی رنگت بالکل اڑی ہوئی تھی اور آنکھیں بند کیے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔
آپ نیہا سے محبت کرتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ نہ جانے یہ سوال کیوں کر بیٹھی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فضول باتیں کر رہی ہو؟ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا ہے کہ آپ نیہا سے محبت کرتے ہیں نا؟ پاگل ہو، میں نیہا سے محبت نہیں کرتا۔ تمہیں ایسا کس نے کہہ دیا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تھا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ نیہا سے محبت کرنے، بس ویسے ہی مجھے ایسا لگا کہ آپ شاید اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے دوسری طرف اسے اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی اور اسے بولی کہ دوسری طرف کروٹ لے گئی تھی اور وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ بات تو وہ نوٹ کر چکا تھا، مگر کیوں الجھی ہوئی تھی یہ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ دن گزرنے لگے اور دن گزرتے گئے۔ آج رات اسے آنے میں کافی دیر ہو گئی تھی اور آج بھی وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، سو رہی تھی کہ پہلے کی طرح محبت نہیں دکھا رہی تھی۔ اچانک، حالانکہ وہ اپنی پوری کوشش کرتا تھا، اپنا جنون لٹاتا تھا، اپنی محبت، اپنی شدتیں، سب کچھ اسی پہ لٹایا جا رہا تھا، مگر وہ آگے سے جواب نہیں دیتی۔ حالانکہ پہلے پہل تو وہ اس کا انتظار کرتی اور بہت خوش ہوتی تھی جب وہ اس سے محبت کرتا تھا، پیار سے بات کرتا تھا، مگر اب ایسا کچھ نہیں۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور وہ الماری میں سے کچھ فائلز دیکھ رہا تھا جب وہ ایک دم اس کے سامنے آئی۔ اچانک اسے ایک فائل ملی۔ وہ فائل دیکھتے ہی اس کے تو پیشانی پر بال نمودار ہوئے تھے۔ اس کی پریگننسی کی رپورٹ دیکھ کر وہ حیران ہوا اور یہ بات اس نے چھپائی تھی اور اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اسے کیوں نہیں بتایا۔ اتنی بڑی بات کو بھلا کیسے چھپا سکتی ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی بات وہ اسے چھپاتی۔ اس نے تو اسے خوش ہو کے بتانا تھا، پھر اس نے یہ بات اسے کیوں چھپائی تھی؟ المیر کو یہ بات بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی اور اس کی پیشانی پر بال نمودار ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میری جان چھپائی ہوئی ہو تو میں بھی تمہارے منہ سے ہی یہ بات اگلوا کے رہوں گا۔ اس نے واپس فائل رکھ دی اور آ کر اس کے سونے کے لیے لیٹا اور اسے جگانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں۔ میڈم، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں بات کرتی ہو؟ کوئی میری بات بری لگی ہے؟ کوئی شکوہ گلہ ہے تو بتاؤ نا۔ وہ اس کی طرف جانب دیکھتے ہوئے متوجہ ہوا۔ بتاؤ مجھے، وہ نرمی سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا بولا، مگر وہ شاید گہری نیند سو رہی تھی اور اسی وجہ سے اٹھی نہیں۔ اسے انتظار تھا کہ وہ آج اس کا انتظار کرے گی اور اس کی پیشانی پر بال نمودار ہوئے۔ اگلے دن آفس میں بھی اسی بارے میں سوچتا رہا کہ آخر اس لڑکی کو مجھے اپنی پریگننسی کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ اتنی زیادہ بدل گئی ہے۔ کچھ تو ایسا تھا جو وہ اس سے چھپا رہی تھی، اسے بتا نہیں رہی تھی۔ اور وہ بیٹھا ہوا تھا جب اس کے موبائل پر کچھ میسیجز آنے لگے تھے۔ تبھی روم کا دروازہ کھلا اور ایک کلیگ کو لے کر آیا۔ سر، کوئی فائل دے کے گیا ہے، انہوں نے بولا ہے کہ آپ کو یہ فائل پکڑا دوں۔ کون دے کر گیا ہے؟ پتہ نہیں سر، کوئی دے کے گیا ہے، کوئی آدمی دے کر گیا ہے، وہ پکڑا کے گیا ہے کہ یہ کہہ کر اسے فائل دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اور اس نے جیسے ہی فائل کھول کے دیکھی، وہ میسیجز اور فائل یہ سب کچھ دیکھ کر اس کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ حیرت سے ہر چیز کو دیکھنے لگا اور اسے ایسے لگا جیسے اس کے وجود سے کسی نے جان نکالی ہو یا پھر اس نے سمجھنے میں غلطی کر دی ہو اور اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے نفرت تھی جس سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی۔ بہت ٹوٹ کے چاہا، مگر آج اس کی آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں مینچی اور اپنی مٹھیاں مینچ لی اور اسی کے بارے میں سوچنے لگا، وہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ رات کا وقت تھا، وہ صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آپ آگے ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے پکارا تو وہ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ ڈوب کے مرنا چاہیے تھا۔ اگر تمہیں میں پسند نہیں تھا تو میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو تمہیں صرف محبت کی طلب تھی اور وہ اور جگہ سے حاصل کرنا چاہتی تھی تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی۔ میری زندگی میں آ کے میری زندگی کیوں برباد کی؟ وہ اپنے ہی آپ میں اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اب تم کسی اور کا بچہ میرے ساتھ پر ڈالنا چاہتی ہو؟ شرم تو نہیں آتی؟ تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ بول بھی ایسے کیسے سکتے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی اور اسے کندھوں سے پکڑتا ہوا زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔
اگر تمہیں میں نہیں پسند تھا تو میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے تھی، تمہیں صرف محبت کی طلب تھی اور وہ اور جگہ سے حاصل کرنا چاہتی تھی، تو میری زندگی میں آ کر میری زندگی کیوں برباد کی؟ اور اب تم کسی اور کا بچہ میرے سر پر ڈالنا چاہتی ہو، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس بچے کو میں اس دنیا میں آنے دوں گا؟ کبھی نہیں، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، کہتا ہوا اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اسے زمین سے نیچے پھینک چکا تھا اور چلائی تھی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ جو بھی کر رہا ہوں، لیکن اس وقت مجھے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اس بچے کو میرے سر پر تھوپ دو گی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں، اسے تو میں اس دنیا میں آنے ہی نہیں دوں گا۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب کی بار اسے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہونے لگا تھا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح کر سکتا ہے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے وہاں سے بھاگتے ہوئے خود کو واش روم میں بند کر چکی تھی اور اب اس کا صحیح معنوں میں رنگ اٹھ چکا تھا۔ اتنے غصے بڑی آواز سن کر تو اس کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ وہ سن کر چلائے جا رہا تھا اور وہ رونے لگی اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں نے کیا بولا؟ دروازہ کھولو، میں تم سے حساب برابر کروں گا۔ وہ مسلسل دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ معصوم بچوں کی طرح سے چلائے جا رہی تھی، لیکن وہ اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہی بات کر رہی تھی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے بے وقوف سمجھا ہے؟ اس نے دھکا لگایا اور دروازہ کھولا۔ وہ سیدھا پیچھے باتھ ٹب میں جا گری تھی اور ایک دم سے اس کے اوپر آ چکا تھا۔ میں اس بچے کو اس دنیا میں نہیں آنے دوں گا۔ اور وہ ایک ہی ضد لگاتے ہوئے اسے پھینکتا ہوا اس کے پیٹ میں ٹھوکر مار چکا تھا اور اس کی چیخیں در و دیوار سے ٹکرانے لگی تھی اور وہ چیخ و پکار کر کے اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا اور ایسا لگا کہ اس کے وجود سے جان نکل جائے گی۔ وہ چلائے جا رہی تھی اور اس کے چلانے کی آواز اب آہستہ آہستہ تھمنے لگی تھی اور باتھ ٹب کو آنکھیں پھاڑے دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اس کے بے جان وجود کو دیکھ کر تو ایک دم سے وہ حیران ہو گیا۔ باتھ ٹب میں پڑا ہوا دیکھ کر وہ فوراً ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اس وقت اچانک سے وہ پاگل ہو چکا تھا اور اسے ایک جنونی سا ہو گیا تھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ اسے اٹھا نہیں چکا۔ اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی تھی۔ وہ جلدی سے اسے لے کے ہسپتال پہنچا، مگر اس کی کنڈیشن بہت بری تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اور اس کی ماں کو اسے کال کرنے کے بعد وہ خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اپنے باپ کو بغیر بتائے ملائکہ بیگم اور قاسم صاحب ہسپتال آ چکے تھے اور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر گویا وہ تو پاگل ہونے لگی تھی۔ بے شک وہ ان کی ستیلی بیٹی تھی، مگر جس قدر انہوں نے پیار اور محبت سے اسے پالا تھا، اسے رکھا تھا، اس کی ایسی حالت برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہے تھے، کچھ بھی انہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران اور پریشانی کے عالم میں تھے۔ وہ بس بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں ان کی جان بچانا کافی مشکل ہے، فی الحال ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کی کنڈیشن کافی سیریس ہے، وہ بہت نازک کنڈیشن میں ہے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے، آپ بہت ہی نازک کنڈیشن سے گزر رہی ہے۔ اگر تم میرے بلانے پہ آ ہی گئے ہو تو وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیوں تم نے مجھے یہاں پر بلایا ہے؟ نیہا وہ نرمی سے پوچھنے لگا تھا، مگر اس وقت اس کے دل میں ایک طوفان سا برپا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں یہاں پہ کیوں بلایا ہے؟ اس وجہ سے میں تمہیں یہاں بلایا ہے کہ میں تمہیں بتا سکوں کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تم نے مجھے ٹھکرایا تھا نا، اس لڑکی کے لیے بہت افسوس ہے، اس لڑکی کے لیے تم نے مجھے ٹھکرایا تھا نا۔ اب وہ لڑکی یہ کہہ کے وہ ہنسنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے الزام لگایا، وہ تصاویر جھوٹی تھی، وہ رپورٹ جھوٹی تھی، جس میں یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ تمہاری بیوی کے کسی اور کے ساتھ تعلقات ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولنے لگی اور وہ اس کی باتیں سن کر ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ یہ لمحہ تھا جب قاسم صاحب بھی اس کی بات سن چکے تھے۔ وہ حیرت سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگے تھے کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے کیا؟ انہوں نے ساری بات سمجھ آ چکی تھی اور وہ حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے ہوئے اس کے پاس آئے اور زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم سے ڈوب مر جاؤ تمہارے لیے۔ اگلے ہی لمحے وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اور
تم ذرا بھی تمہیں شرم نہیں آئی؟ کتنی ہی منتیں کر کے تم نے اس کا رشتہ لیا، ہم سے مانگا تھا، اور کتنا تم نے ہمیں ذلیل کیا تھا، اس معصوم کے دل میں محبت پیدا کی تھی، اور آج تم نے اسے اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، اور اب اسے زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کے آ گئے ہو۔ شرم آ رہی ہے مجھے کہ میں نے تمہارے جیسے تمہیں اپنی بیٹی سونپ دی، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید تم اس سے بہت زیادہ محبت سے رہو گے، محبت سے پیش آؤ گے، لیکن تم نے اپنی درندگی دکھا دی، اور تمہیں شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئے، اور وہ واقعی اس وقت شرم سے پانی پانی ہوئے جا رہا تھا، زمین میں دھنستا جا رہا تھا، نگاہیں جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کن نگاہوں سے اس کا سامنا کرے، کتنی منتیں کی تھی، کتنا اسے بتایا تھا، کہ کتنا اسے دلاسا دیا تھا، لیکن اس کی زندگی میں شامل ہوگا، اس سے محبت دے گا، اور آج تم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا اور آج اسے برباد کر چکا تھا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں وہ پڑی ہوئی تھی، وہ دھیرے دھیرے وہ چلتا ہوا اس کی جانب اس کے پاس آیا تھا، بالکل بے جان سا اس کا وجود پڑا ہوا تھا۔ دھیرے سے اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور اس کے قدموں میں سر رکھ چکا تھا۔ اس وقت اسے ایسا لگا کہ جیسے اس کے جسم میں بالکل بھی جان نہیں، اور اس کا دل کسی نے مٹھی میں مسل دیا ہو، اور ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے اور اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کے پاؤں پہ اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا، اور اس سے نہ جانے کتنے میں اس کے کپڑوں میں جذب ہو چکے تھے۔ وہ شاید اس کے قدموں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا، اسے اس قدر بڑا گناہ ہو چکا تھا، وہ اس قدر اپنی نظروں میں گر چکا تھا۔ فوراً اس سے دور ہو گیا، اور ایک تکلیف اور اذیت جو اس کے دل کو گھیرے جا رہی تھی، اس نے صرف اپنی بیوی کو اذیت نہیں بلکہ اپنے بچے کو بھی کھویا، اور یہ چیز اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ سب سے اس نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی اور مٹھیاں بھینچ لی۔ پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ ملائکہ بیگم نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے آواز سن کر اس کے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پلیز یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، میں اپنی بیٹی کے پاس تمہیں ایک پل کے لیے بھی نہیں تمہارے سایہ پڑنے دے سکتی۔ اٹھ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ یہاں سے، ایک پل کے لیے بھی میں تمہیں یہاں پر برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے اٹھا دیا، اور ایک ہفتے کے بعد جب اسے چھٹی مل چکی تھی، مگر اس کی حالت بہت عجیب تھی، وہ ابھی بھی اسی کنڈیشن میں تھی، بہت بری سے بری۔ وہ کوئی بات کرتی تو وہ اٹھتی تھی، بس خود کو اس کمرے میں بند کیا ہوا تھا، اسے اندر سے تکلیف کھائی جا رہی تھی، اور بالکل اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ موت کے دہانے پر کھڑی ہو، رات دن کا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ بس وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب ملائکہ بیگم اس کے پاس آئی۔ بیٹا اپنی آنکھیں کھولو۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ اس کے پاس کھانا رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میری بیٹی میرے پاس ہے، میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں۔ وہ نرمی سے بولی تو وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گئی تھی اور اس کی گود میں سر رکھ گئی۔ مما، میں کتنی بری ہوں نا، پہلے مجھے ماما بابا چھوڑ گئے، اور اب میں اتنی اذیت اور تکلیف سے گزر رہی ہوں کہ اس کے باوجود زندہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی اور اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ نہیں میری جان، ایسی کوئی بات نہیں، میری گڑیا میں ہوں نا آپ کی ماما، ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ بوسہ دے چکی تھی۔ مما، میں بہت بری ہوں مما، مجھے مر جانا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اپنا بچہ کھویا ہے، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا کچھ سوچا تھا، کتنا کچھ خواب اس کے لیے سجائے تھے، اور انہوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، پھر انہوں نے میرے ساتھ وہ جب مجھے لے کر گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ میری تمام خواہشات پوری کریں گے، اور آج مجھے بہت زیادہ محبت دیں گے۔ رات کو مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جائیں گے، گھمانے پھرانے لے کر جائیں گے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ لیکن مما، انہیں ذرا بھی مجھ پر ترس نہیں آیا، اور مجھ پہ اتنی تکلیف کون دیتا ہے؟ مما وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، میری جان پریشان مت ہونا، بالکل بھی نہیں پریشان ہونا۔ روتے یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو انگلی سے صاف کرتے ہوئے کرنے لگی، لیکن مما دیکھے نا میں نے اپنی اولاد کو کھو دیا ہے، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بیٹا پریشان نہیں ہو۔ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور ملائکہ بیگم نے دروازے کے جانب مڑ کر دیکھا تو وہ دروازے کے پاس کھڑا ہوا اجازت کا طلبگار تھا۔ بگڑی ہوئی حالت، بڑی ہوئی شیب،
پیشانی پر آئے ہوئے بکھرے ہوئے بال تھے، اور وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ چلے جائیں آپ یہاں سے، بس اتنا ہی وہ کہہ پائی تھی۔ نہیں جانا، وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے بس یہیں پہ رہنا ہے، تمہارے پاس، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، پلیز مجھے اپنے آپ سے دور مت کرو، پلیز۔ وہ اس سے معافی اور تلافی طلب کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ اسے معاف کرنے کے لیے کیا زرتاشا کو المیر کو معاف کر دینا چاہیے تھا، جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ لسنرز، اپنے کمنٹس اور رائے ضرور دیجیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کو اس میں کیا صاف بات نظر آتی ہے کہ زرتاشا